بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم سوالیہ جملے کس طرح عربی میں بنائے جاتے ہیں اور کس طرح جواب دیا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اسماء استفہام کے بارے میں دیکھیے، عربی میں دو حروف استفہام کہلاتے ہیں، حمزہ اور حل۔ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کیا، اور یہ ان سوالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے، اور یہ جملے میں فاعل، مبتدا یا مفعول بن کر نہیں آتے ہیں، صرف سوال کے شروع میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انت مسلم، کیا تم مسلم ہو، حل انت مسلم، ایک ہی مطلب ہے، دونوں طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کیا تم مسلم ہو۔ جواب ہو سکتا ہے الحمدللہ، نعم، نون عین میم، نعم کا مطلب ہاں، ہاں میں مسلم ہوں۔ نعم میں لکھ کر بتاتا ہوں، نون عین میم، نعم، نعم انا مسلم۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی نہیں ہے تو لا کہہ سکتا ہے کہ لا انا مسیح ہے۔ اگر کوئی کرسچین ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ لا انا مسیح ہے۔ قرآن شریف میں تو کافی سوالات حمزہ سے پوچھے گئے ہیں، حل سے بھی پوچھے گئے ہیں۔ یہاں اس مختصر ویڈیو میں اتنا وقت تو نہیں ہے، کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں ہم۔ ایک قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ جواب میں کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم یہ ساری تفصیلات قرآنی آیت کے حوالے سے سوالیہ جملے کیسے ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ ابھی ہم عام سوالیہ جملوں کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یہ دو حمزہ اور حل یہ تو ہیں حروف استفہام جو مختصر جواب کے سوالات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ باقی یہ جو چارٹ ہے ان کو کہتے ہیں اسماء استفہام یا الاسماء الاستفہام۔ وہ ان سوالوں کے لیے پوچھے جاتے ہیں جن کے جواب کچھ تفصیلی ہوتے ہیں، جیسے ما یا ماذا، کیا۔ اچھا، ماں کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں واٹ کے معنی میں لیں گے، کیا۔ نہیں کے بھی معنی آتے ہیں، اور جو وہ اور بھی بہت ساری میننگ آتے ہیں، جیسے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے۔ اچھا، کم، کتنا، من، کون، من ہوا وہ کون ہے، آئینہ، کہاں، کیفا، کیسا، کیفا حالوں کا یعنی آپ کا حال کیسا ہے، متا، کب، متا نصر اللہ، قرآنی آیت ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ایتن کون سی، ایون کون سا، ایانہ کب۔ یہ سب ان کو آپ یاد کیجئے، میمورائز کیجئے۔ اب ان سے سوال کیسے بنتے ہیں، قبر میں بھی سب سے پہلے اسی کا سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں جو پوچھے جائیں گے۔ من ربوں کا، ان کے جواب میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ جملہ اسمیہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے جواب بھی آسان ہو سکتے ہیں۔ من ربوں کا، ان کے جواب آپ خود دیجئے، اور اگر تصحیح کرانا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے جواب دیجئے، میں صحیح یا غلط بتا دوں گا۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے۔ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے۔ ایک تو یہ سوالات ہوں گے۔ اب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اگر پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، اور وہ مذکر ہے تو پوچھیں گے ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ اگر وہ مؤنث ہے تو پوچھیں گے ہاذہی، یہ اس میں اشارہ ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ما ہاذہی، یہ کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے تو پوچھیں گے من ہاذا،
یہ کون ہے. مونس ہے عورت ہے تو پوچھیں گے من ہاذہی, یہ کون ہے. دور کی چیز کے اچھا یہ قریب ہے, اگر دور کی چیز کے لیے پوچھیں گے ما ذالکا, اگر مذکر ہے وہ کیا ہے. اور اگر مونس ہے تو پوچھیں گے ما تلکا, وہ کیا ہے. آئینہ کہاں. سوق المرکزی, یہ مرکب اضافی ہم پڑھ چکے ہیں. مرکزی مین, سوق بازار, سوق المرکزی مین مارکیٹ. آئینہ سوق المرکزی یعنی مین مارکیٹ کہاں ہے. پھر کسی چیز کی قیمت پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں گے بکم, بکم ہاذا, یہ کتنے کا ہے. یا کم ہاذا بھی کہہ سکتے ہیں, بکم ہاذا یا کم ہاذا, یہ کتنے کا ہے. کلو شعین, اگر وہ صرف 2 ریال والی دکان ہے تو وہاں لکھا بھی ہوگا کلو شعین بے ریالین. کلو شعین ہر چیز, ایوری تھنگ. ریالین یہ ریال 1 ریال, ریالان 2 ریال. ریالان پیش کی صورت ہوتی ہے, لیکن کیونکہ یہاں با یہ حرف جر آ گیا ہے تو ریالان جو ہے وہ زبر کی اعرابی حالت میں آ گیا. اور زبر کی اعرابی حالت تثنیہ کے لیے ریالین ہے, جیسے مسلمین. تو بے ریالین, کلو شعین بے ریالین مطلب ہوا ہر چیز 2 ریال میں. آپ مکہ اور مدینہ میں انشاءاللہ جائیں گے تو دیکھیں گے وہ دکاندار صدائیں بھی آپ کو نظر آئیں گی, ریالین ریالین ریالین. وہ ہر چیز 2 ریال والی دکانیں ہوتی ہیں. اب آپ سوال کرتے ہیں احاذا یابانی یعنی جاپانی, کیا یہ جاپانی ہے. یا حل حاذا یابانی, کیا یہ جاپانی ہے. یا احاذا صینی, کیا یہ چینی ہے. اس طرح سے نام کسی کا پوچھنا ہے تو پوچھیں گے ما اسمک. اسمک کا یہ ضمیر بھی ہم پڑھ ہی چکے ہیں, ضمیر متصل کا. اسمک کا تمہارا نام, ما اسمک کا تمہارا نام کیا ہے. نام بتائیں گے آپ اسمی, اور نام جو بھی ہے وہ جوڑ دیں. اسمی حامد, میرا نام حامد ہے. ما اسم و ابو کا, ابو کا آپ کے والد. اسم و ابو کا آپ کے والد کا نام. ما کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے. اسم و ابی, جواب وہی ہوگا نا, اسم و ابی یا اسم و والدی سو اینڈ سو, نام جوڑ دیجیے. الجنسیہ کہتے ہیں شہریت کو, نیشنلٹی کو. ما جنسیت کا, آپ کی شہریت کیا ہے. انا پاکستانی, اگر آپ پاکستانی کہیں گے انا پاکستانی, یا کہہ دیں گے انا من پاکستان, دونوں طرح صحیح ہوگا. صرف پاکستانی کہہ دیں گے وہ بھی چلے گا. اچھا ہندی ہے, انڈیا سے ہیں تو ہندی, انا ہندی, میں ہندوستانی ہوں. یا انا من الہند, میں ہندوستان سے ہوں, ایک ہی بات ہے. اچھا عرب, یہ کنٹریز اور شہروں کے نام تو معرفہ ہیں, علم ہیں. تو عرب کچھ ملکوں کے نام کے ساتھ, کچھ شہروں کے نام کے ساتھ اور کچھ ملکوں کے نام کے ساتھ ال کا اضافہ کرتے ہیں. پاکستان وہ دونوں طرح استعمال کرتے ہیں, الپاکستان بھی اور پاکستان بھی. تو دونوں طرح صحیح ہوگا, من الپاکستان بھی صحیح ہوگا, من پاکستان بھی صحیح ہوگا. لیکن وہ جن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے جیسے الکویت, الشام, ہم انہی میں ال لگانے کے مجاز ہیں. اپنی مرضی سے کسی کے بھی ساتھ ال نہیں لگا سکتے. ہم الکراچی نہیں کہہ سکتے. تو پھر یہ عربوں کے قاعدے کے حساب سے ہمیں چلنا ہے. آئینہ بیتو کا, تمہارا گھر کہاں ہے. پھر کم اخن لک, تمہارے بھائی کتنے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اور تفصیل سے ان سوالات کے جواب دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.